السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان اس جہان میں جب سے بھیجا گیا ہے، پہلے دن سے اس کے ساتھ حاسدین کا حسد جڑا ہے، اور اس حسد کے نتیجے میں اس نے دنیا اور آخرت کے کتنے نقصانات اٹھائے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی غافل ہے۔ اللہ الرحمن نے اپنی کتاب میں انبیاء کے ذریعے ہر دور میں انسان کو منتبہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی خبردار کریں، ان کو بھی ایسی راہوں سے بچائیں کہ جن راہوں پہ چل کر کے انسان کی دنیا بھی آگ، قبر بھی آگ اور آخرت بھی آگ بنتی ہے۔ اللہ کے سامنے شیطان نے اپنے چیلنجز رکھے تھے کہ میں تیرے بندوں کو تیرا نہیں رہنے دوں گا۔ شیطانی وارداتیں، اس کے پھندے لگائے ہوئے جال، انسانیت کو گمراہ کرنے کے اس کے طریقے اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، مگر میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دوست اور دشمن کی پہچان کر سکیں، صحیح اور غلط کو پرکھ سکیں، حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ ہماری سابقہ ملاقاتیں بھی اسی حوالے سے تھی، اور آج بھی
شیطان کے کچھ نئے وار اور اس کے نتائج، ان سے انتباہ اللہ الرحمن کی طرف سے حضرت انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان لے کے حاضر ہیں۔ مالک فرماتے ہیں یہ سورۃ الاعراف ہے۔ جب شیطان نے اپنی کاروائی چلائی، رحمان کے بندوں کے سامنے دائیں بائیں پیچھے سے خیر خواہ بن کے، رہنما بن کے، قسمیں اٹھا کے، دوستی کے روپ میں محبتیں ڈال کے، پینگے چڑھا کے، اپنا بن کے اور اپنا بنا کے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ حق تو یہ تھا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ خیر خواہی کے روپ میں دشمن ہے، جسے میر کارواں بنا رہے ہیں، جسے اپنا رہنما بنا رہے ہیں، اس کے رستے، اس کے طریقے، اس کے انداز کتاب و سنت کے موافق نہیں، تو یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کی جو حالت تھی اللہ سورۃ الاعراف میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فریقاً ہدا، اللہ نے دونوں راہیں دکھائیں، ایک فریق اللہ کے ساتھ جڑ گئی، رب نے جہاں ان کو چلایا یہ اسی طرف چلا، جو رب نے کہا انہوں نے مانا، جو بتایا وہ تسلیم کیا، جو پہنچایا اسے اپنا لیا۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، انبیاء کے ہوتے ہوئے، کتابوں کے نازل ہوتے ہوئے، وحی کے آتے ہوئے، اللہ کی رہنمائی کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو دوسرے گروہ میں چلے گئے، اور وہ حق سے، حقیقت سے، رب سے، ربوبیت سے، اللہ سے، الوہیت سے، رحمان سے اور اس کی بندگی سے بدک کے گمراہ ہو گئے، رستہ بھول بیٹھے، صراط مستقیم سے اتر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے یاری رحمان سے چھوڑ کے شیاطین سے لگا لیا۔ واضح لفظ ہے کتاب اللہ کے۔ انہوں نے اپنے یار بیلی، سجن، رہنما، پیشوا، مقتدا، ہادی، جن کی باتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے لگا لیا، وہ رحمان اور اس کے نمائندے نہیں تھے، شیاطین اور ان کے نمائندے تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمراہ کی گمراہی کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بیچارہ غلط رستے پہ چڑھ کے بھی کہتا ہے کہ رستہ یہی ٹھیک ہے، رستہ یہی ٹھیک ہے۔ حضرات اس پہ مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ احباب سمجھتے ہیں۔ اپنے کسی علاقے کو دیکھ لیں جو صاف ستھرا رستہ ہے۔ اس وقت میرے پاس اس وقت اسلام آباد کا راستہ، لاہور کا راستہ، کون سا صاف ہے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک نوجوان، میرا کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، ٹوٹی پھوٹی راہوں کو رات کے وقت اپنی فیملی کو لے کے نکلے، جو رستہ صاف نہیں ہے، اور اس کو کسی نے کہا ہے کہ نہیں جناب، موٹر وے پہ بھی نہیں آنا، شیخ پورا روڈ پہ بھی نہیں آنا، آپ نے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے جڑاں والا بچے کی اس راستے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ اس کو مین راستے سے کہیں اتار دے۔ رستہ خوفناک ہو اور جاننے والا جانتا ہو کہ آگے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ساتھ عزتیں ہیں، آبرو ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں بہن ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، پیسہ ہے، زندگی ہے، سرمایہ ہے، اور اگلے دن خبر آ جائے کہ راستے میں لٹ گئے یا مار دیے گئے، تو دکھ تو ہوگا کہنے والوں کو جنہوں نے بتایا تھا کہ یار یہ صاف راستہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جب رب کو چھوڑ کے، رب والوں کو چھوڑ کے، شیاطین کے ہاتھوں چڑھ کے
گمراہ ہوتے ہیں تو قرآن ایک درد پیش کرتا ہے، درد، اس درد کو کوئی سمجھتا نہیں، اور پھر گمراہ ہو کے غلط رستے پہ چڑھ کے موٹر وے کو چھوڑ کے صاف ستھرے تحفظ والی راہوں کو چھوڑ کے اجڑی اور اجاڑ راہوں پہ، ویران راہوں پہ، غلط سائڈ پہ چلنے والا اوپر سے یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک شخص ون وے کی مخالفت کر کے آ رہا ہے اور پھر سبق یہ دے رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے کہ جناب قوم غلط ہے، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ساری دنیا بیت اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ کر کے طواف کر رہی ہے اور یہی سنت ہے، اور ایک آدمی اس کے ذہن میں یہ دلیل ہے کہ دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، کان یوجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، محبوب کو رائٹ سائڈ پسند تھی، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، ہر اچھے کام میں، اور طواف اچھا کام ہے، عبادت ہے، لہذا یہ حجر اسود والے کارنر سے میں دائیں طرف کو چلوں گا، لیفٹ نہیں چلنا۔ جس پیغمبر نے دائیں سائڈ کی برکات بتائی ہیں اور دائیں سائڈ کو پسند فرمایا ہے، اسی پیغمبر نے بیت اللہ کو لیفٹ سائڈ پہ رکھ کے 7 چکر لگایا۔ تو ہدایت کس میں ہے، رہنمائی کس میں ہے، بھلائی اور خیر کس میں ہے کہ وقت کے معلم کو، استاذ کو، رہبر کو، مربی کو، نبی اور پیغمبر اور رسول کو جو رب کی ہدایت لے کے چلا رہا ہے اسی کے سٹائل پہ چلیے اور اسی کے رخ پہ چلیے، یہی ہدایت ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں اور جو لیفٹ پہ جا رہے ہیں ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا طواف صحیح نہیں ہے، عمرہ اور حج صحیح نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، تو یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ سب کہیں گے کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ علم نہیں رکھتا، یہ جانتا نہیں ہے۔ حضرات، بدعتی، مشرک اور گمراہ، یہ تینوں لفظ بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں، لیکن اگر یہ بندے کو چپک جائیں تو سب سے پہلے ان تینوں کا اٹیک عقل پہ ہوتا ہے، ہیلٹ کرتے ہیں دماغ کو، اور اوپر سے بندے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں، دنیا غلط ہے۔ اور اسی چیز کی وضاحت کتاب اللہ نے بتائی، فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ رحمان والا ہدایت یافتہ، دوسرا گروہ جن کی گمراہی حقیقت ہے اور ہم نے لکھ دی ہے کہ گمراہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رہنما مانا، یار دوست مانا، انہی سے تعلیم لی، تربیت لی اور انہی کے طریقے پہ چلے، اور اوپر سے بدبختی کے سمجھانے والوں نے سمجھایا تو یہ خود کو صحیح کہنے لگے اور نصیحت کرنے والوں کو، کتاب و سنت کو، دلیل کو غلط کہنے لگے۔ ایسے لوگوں کا بھلا کیا علاج ہوگا؟ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ بھائیو، اللہ سے ایک دعا کیا کریں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ، میں حق کا دشمن نہیں ہوں، اور الحق تو ہے، جو تو نے اتارا ہے وہی بھیجی ہے، جبریل امین لے کے آئے ہیں، جو قرآن ہے، جو انسانیت کے لیے فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیل اور بینہ ہے، بینات من الہدا ہے۔ اللہ مجھے وہ اور پیغمبر کی سیرت اور طریقے اور سنت پہ چلائے رکھنا۔ اللہم ارنا الحق حقا، حق کو اصل شکل میں دکھا اور پھر دیکھ کے اس پہ چلا دے اور چلنے کی توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا، اللہ جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، جو گمراہی ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، اللہ جو جہالت ہے، لا علمی ہے، جس میں شیطنت ہے،
وہ مجھے واضح کر کے دکھا دے کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کر کے دکھا، ورزق نجتنابا، اور اللہ پھر اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں کسی مسلک کو نہیں مانگا گیا، یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں فرقہ نہیں مانگا گیا، یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں کسی گروہ یا جماعت کو سپورٹ نہیں کیا گیا، کسی فریق کو جانبدار بن کے اس کو ووٹ نہیں دیا گیا، اللہ سے مدد مانگی گئی، اللہ جو حق ہے دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، اور اللہ جو باطل ہے اس کو واضح بھی کر دے اور مجھے اس سے بچا بھی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ شیطان کے حوالے سے ایک اور واقعہ لے کے آتے ہیں، اور یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 ہے، 175۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب کو ان کے اوپر ایک واقعہ پڑھیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس بندے کی خبر دیجئے ان کو کہ ایک بندے کو اصل ہو، میسر ہو، خیر بھی ہو، بھلائی بھی ہو، جینوئن ڈاکومنٹس ہوں، اس کی ڈگری، اس کی سند، کامیابی کا سرٹیفکیٹ، سفر کا ٹکٹ، اور اس کو لگا ہوا اصلی ویزا، جینوئن نوٹ اور اصل مال و متاع اور کرنسی میسر ہو، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان کے متبادل کچھ اور لینے اسے خوشنما نظر آ رہا ہو، اپنا بیگ، اپنے کپڑے، اپنا پیسہ، اپنی ڈگری، اپنے ڈاکومنٹس، جینوئن اصلی سامان چھوڑ کے کوئی ایجنٹ اس کے پیچھے لگ جائے، یہ سارا اس سے لے لے، بیگ کو بدل دے، جینوئن ڈاکومنٹس بدل دے، اور اصلی ویزا، ٹکٹ، پیسے ہتھیار لے اور نکال لے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اسے جا کر کے کسی میوزیم کے اندر فلائٹ میں بٹھا کے 3D لگا کے اس کو محسوس کروائے کہ فلائٹ اڑ رہی ہے، اب جا رہی ہے، اور اب آپ پہنچ گئے ہیں، یہ آپ لینڈ کر گئے ہیں، اور جب وہ اتر کے دیکھے، دائیں بائیں دیکھے تو وہی جگہ ہو جہاں سے وہ بیٹھا تھا، وہ ایئرپورٹ نہیں ہے، اس کا بیگ اس کے پاس نہیں ہے، کپڑے اور سامان نہیں ہے، دیکھتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی مثال ہے اس بد نصیب کی کہ جس کے پاس قرآن آیا اور وہ قصے کہانیوں میں لگ گیا، رحمان کو چھوڑ کے، اللہ کے نمائندوں کو، پیمبروں کو، علماء کو، اہل اللہ کو، اہل علم کو چھوڑ کے وہ ان پڑھ جاہلوں کی داستانوں اور کہانیوں کے پیچھے لگ گیا، خالص چھوڑ کے اس نے 2 نمبر مال اور سودا لے لیا، اور پھر ان کے ہاتھوں، ایجنٹوں کے ہاتھوں چڑھ کے گمراہ بھی ہو گیا، اغوا بھی ہو گیا، برباد ہو گیا، جان بھی جاتی رہی، روح بھی جاتی رہی، بدن بھی گیا، کچھ کما نہ سکا، خیر نہ رہی۔ اور کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ یورپ جاتے ہوئے راستے میں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے اس کو کشتی میں ڈبو کے پھینک کے مار دیا گیا ہے، یا فلاں جنگلوں میں موت کے۔ تو سیدھے راستے کو چھوڑ کے، رحمان کو چھوڑ کے، حق کو چھوڑ کے، وحی اور کتاب اللہ کو چھوڑ کے، سنت رسول اللہ اور سیرت کو چھوڑ کے، یہ جس بھی راستے پہ جو بندہ چڑھا ہوا ہے یہ شیطان کے ایجنٹ کے ہاتھوں آ گیا ہے، یہ پکڑا اور جکڑا جا چکا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بچنے کا طریقہ بھی ساتھ بتاتے ہیں، اور آپ کو اعراف کا پتہ ہے یہ مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان، جہاں معرفت سے پتہ چلے گا، پتہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس مقام پہ کھڑا ہوا بندہ کہے گا اللہ اس جہنم سے بچا لے، جنت کی صرف دیوار کا سایہ دے دے۔ جب اصل کا اور نقل کا، صحیح کا اور غلط کا، حقیقت کا اور سراب کا پتہ چلتا ہے تو انسان پہچان جاتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ پہچان پایا، اللہ سورہ اعراف اتنی بڑی سورت اتاری، انبیاء کا ذکر، اس دور کے بڑوں وڈیروں کا ذکر، قوموں کی گمراہیوں کا ذکر، شیطان اور ان کے نمائندوں کا ذکر، رحمان اور اس کے انبیاء کے تذکرے، حقیقت بھی بتائی، گمراہی بھی بتائی، لیکن پھر بھی انسان نہ سمجھا تو اللہ پھر بھی سمجھاتے ہیں میرے بندے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ،
शैतान का अटैक तो होगा, वार तो होना ही होना है भाइयों। हार्ट अटैक हो तो क्या करते हैं? पहले नंबर पे बाबा माने ही ना, मैनू होया ही नहीं। नौजवान ना माने, मेरी उम्र ही नहीं, मेरी उम्र ही नहीं। मैं अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल रात तकरीबन 1-1:30 बजे एमरजेंसी में गया, तो बाइक के ऊपर मियाँ बीवी है, यंग एज थी अभी, शायद शादी को भी थोड़ा ही अरसा हुआ था। औरत चीख रही है, तड़प रही है, मैं गई, मेरा दिल गया। और बंदा मजाक कर रहा है कि ले ये कोई उम्र है। रास्ते में जो गेट पे खड़े हैं वो भी नहीं कोई और मसला होना, मसल पेन होनी है, प्रॉब्लम होनी है, इस उम्र की है, ये हार्ट अटैक की उम्र ही नहीं है। जो उस वक़्त एमरजेंसी में डॉक्टर थे, शायद वो सीनियर नहीं थे, उन्होंने भी इसको ईजी लिया। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो खातून फौत हो गई। बाद में पता चला कि उसको शदीद अटैक आ रहे थे और हम उसको ईजी ले रहे थे। इंसान के ऊपर कितने अटैक्स हैं, कितने खतरे हैं, मुंडला रहे हैं और हम बड़ा ईजी ले रहे हैं। ईमान की भी मौत, यकीन की भी मौत, इस्लाम की भी मौत, अकीदे की भी मौत, सब छीना जा रहा है। फालिज पे फालिज गिर रहा है, आजाद शल हो रहे हैं, आंखें जवाब दे रही हैं, बसारत और बसीरत काम दे रही है, जवाब दिए जा रही है। न समात काम करती है, ना वो खुशबू रही है कि पता चल सके कि ये तौहीद है या शिरक है। कोई ज़ौक नहीं रहा, हर चीज़ हमारी फेल होती जा रही है। एक आदमी के मरीज के गुर्दे जवाब दे जाएं, मेन आज़ा जवाब दे जाएं तो फिक्र होती है, भागते हैं, लेके चलिए यहाँ से आगे, आगे से आगे। मगर हमारा क्या कुछ नहीं बर्बाद। और कुरान ने तरीका भी बताया था, हम नहीं ले पाए। आइए सुनिए, अल्लाह कहते हैं शैतानी अटैक तो आना है, हमले तो होने हैं। उसने चैलेंज लगाया है, वो आपका हासिद है, वो माँ बाप का दुश्मन है, उसने उनको नंगा किया है, नंगा तो तुम्हें करना है, बर्बाद करेगा। सुनिए, ये मत कहा करो गुमराह हो के भी मैं ठीक हूं, जुर्म करके मत कहो कि मैंने नहीं किया, शिरक करके मत कहो, शिरक दुनिया में रहा ही नहीं, उम्मत मुहम्मदिया में है ही नहीं। बिदआत, खराफात, रसूमात को गले लगा के सुन्नत का गला ना काटो। जिस गलती पे हो, गलती को गलती मानो। अल्लाह कहते हैं अगर ये अटैक करे, फस्तईद बिल्लाह, कसरत के साथ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा करो। आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, अपनी पनाहों में ले ले, अल्लाह अपने साये में ले ले, अपनी छतरी में ले ले, अल्लाह अपनी निगरानी में ले ले, अल्लाह दुश्मनों से बचा ले। अपील की जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है। आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो पहले जहन बनता है, वहां तक जाते हैं तो डाउनलोड होती है, ऐसे नहीं हो जाती। हमने कभी जिंदगी में अल्लाह से कहा ही नहीं, पनाह मांगी नहीं, अल्लाह की निगरानी में आई नहीं, हमने कभी कोई सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट किया ही नहीं। फस्तईद बिल्लाह, मर्द है या औरत, बच्चा है या जवान, बूढ़ा है, कोई भी है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना कसरत से सीखे, कसरत से। भाई क्यों अल्लाह ने कहा था कि जब कुरान पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो? क्योंकि कुरान के करीब जा ही वो सकता है जो रब की रहमतों में हो, वगरना पास पड़ा हुआ भी काम नहीं आता, गाड़ी में पड़ा काम नहीं आता, घर में पड़े होने के करीब कोई नहीं जाने देता, सीने में महफूज होता है, कभी खोलने की, फोलने की, पढ़ने की तौफीक ही नहीं होती, जुबान हरकत में नहीं आती। जब अटैक हो चुका है, कब्जा किसी और का है, तो आपने फसल क्या काश्त करनी है? फस्तईद बिल्लाह, ये अल्लाह का दिया हुआ गुर है, अल्लाह का दिया हुआ वजीफा है। तो कसरत के साथ अपनी जिंदगी में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाया करें। इन्नहु समीउन अलीम, कहना तुम्हारा काम है, सुनना उसका काम है। तुम किस अटैक में हो? डॉक्टर को तो नहीं पता चला कि अटैक आ रहा है, शायद उसने मसल पेन कह के इसको इजी लिया, रवाना कर दिया, रवाना कर दिया। मौलाना यूसुफ फसरूरी साहब की अहलिया के साथ भी यही हुआ है। 2-3 हॉस्पिटल्स में यही होता रहा कि नहीं मसल पेन है, ऐसे करें, ऐसे करें। इसी सफ़र और शिफ्टिंग के दौरान, इधर से उधर लाने के दौरान वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मरने से पहले पहले
शैतान के अटैक से कम अज कम अल्लाह की पनाह में जाके तौबा तो कर ले, मुआफी तो मांग ले, दर्द तो हो ना, पता तो चले कौम की कौम गुमराह है, पूरी उम्मत पे इस वक्त अटैक है, और इसे ये है कि नहीं अल्लाह सुनता भी नहीं, अल्लाह जानता भी नहीं। अल्लाह कहते हैं तू कह के देख मैं सुनता हूं, तेरी डिमांड पे मिलेगा, मांग। तुझे डर हो, पता हो कि मैं गलती पे हूं, मैं गलत बैठक में बैठ गया हूं, मेरा याराना गलत हो गया है, दोस्ताना गलत है। वो तड़पा था, वो भागा था 99 कत्ल करके, हमने उसकी तड़प और तलब के देखते हुए उसके 100 कत्ल मुआफ करके उसको जन्नत दे दी थी। हम तुझे भी कह रहे हैं शैतानी राहों पे चल नहीं, अगर चल गया है, अटैक आ गया है, फस्तइद बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांग, इन्नहु समीउन अलीम, वो तेरी सुनेगा भी और तेरे हालात से वाकिफ है, तुझे निकालेगा। अल्लाह को दी हुई दरख्वास्त कभी ज़ाय नहीं जाती। उसके बाद अल्लाह ताला कैफियत बयान करते हैं कि जिनके ऊपर अटैक सख्त आ गया है शैतान का, आप उनको नसीहत कर लें, आप उनको वसीयत कर लें, आप उनको पढ़ाते रहें, आप उनको समझाते रहें। इस नसीहत का, इस वजीफे का, किताबुल्लाह की रहनुमाई का फायदा किनको होगा और किनको नहीं होगा, ये भी सूरतुल आराफ की आयत नंबर 201 में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा इन्नल्लज़ीना तक़ौ, जिनके दिल में डर होगा। भाइयों याद रखिए, जो वाज, जो तकरीर, जो बयान, जो खिताब, जो तहरीर आपको खैर की तरफ रागिब नहीं करती, शर से डराती नहीं, रब के करीब नहीं करती, शैतान से दूर नहीं भगाती, दिल में तकवा, डर, लिल्लहियत पैदा नहीं करती, आपके अंदर जोश और जज्बा पैदा करके, ताकत, स्पिरिट और पावर देके आपको बातिल के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती, याद रखिए फिर वो दास्तान तो हो सकती है, कहानी तो हो सकती है, नावल तो हो सकता है, वो जोश, वो जुनू, वो जज्बा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अद्दीनुन नसीहा नहीं हो सकता। कुरान का अंदाज देखिए कैसे मोल्डिंग और फोल्डिंग पे लाके लगा दिया, कहा आइए मेरी पनाह में, मैं सुनता भी हूं, मैं जानता भी हूं। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, क्या जानता हूं, तुम्हारे दिल में सच्चा डर होगा, मेरा खौफ होगा, मेरे से ताल्लुक होगा, तुम मेरे बन के दिखाओगे तो फिर मैं तुम्हारे अंदर का सिस्टम अलर्ट कर दूंगा। इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, तुम्हें शैतान कभी भी किसी साइड से वार करने के लिए जस्ट टच करेगा, अपना टेस्टर लगाएगा, हमले की तैयारी करेगा, तज़क्करू, मैं तुम्हारे अंदर फौरी रब का डर और खौफ और याद दहानी का सिस्टम एक्टिव कर दूंगा। मैं जानता हूं कहां है। 7 कमरों में बंद करके भी मेरे यूसुफ को कोई जेलों से निकाल करके भी, जेलों में डाल करके भी, अगर कोई मेरे यूसुफ को मुझसे दूर करना चाहेगा और यूसुफ मुझसे जुड़ा होगा अलैहिस्सलाम, मैं 7 बंद तालों को, 7 बंद कमरों को, लगी हुई कुंडियों को तोड़वा के, खुलवा के, पकड़ी हुई कमीजों को, किए हुए अटैक को, भरपूर तैयारी को, है तलब की तलब और तड़प को, शैतान के सारे हमलों को, काला माद अल्लाह, एक एप्लीकेशन दी थी सिर्फ, अल्लाह मुझे बचा ले। हमने सारे सिस्टम एक्टिव करके यूसुफ को निकाल लिया था। हम तुम्हारे भी सिस्टम एक्टिव कर देंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये शिरक है, ये शिरक है। मैं रात एक जगह थीसिस को बाइंड करवाने गया तो एक नौजवान खड़ा है, कहता है कि मेरा यही काम है। तो शक्ल से थोड़ा थोड़ा उसने पहचाना कि आप फुलां जैसे हैं। मैंने कहा फुलां जैसा नहीं हूं, फुलां ही हूं। कहा जी मैं जिस जिंदगी के अदवार से गुजरा हूं वो मेरे अदवार बड़े अजीब थे कि मुझे मसलक तक के नाम का पता नहीं था, लेकिन ये हम काम करते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि आपका मसलक क्या है, तो मैंने कहा यार मुझे वो नहीं पता, और उम्र का एक हिस्सा होता है, बस औकात नहीं भी पता होता। मुझे उसने पूछा ये काम करते, उसने कहा हाँ। तो कहते फिर आप बरेलवी हैं। कहते ये बात मेरे लिए पहला तालाब के अंदर कंकर था जो बड़ा पुरसुकून चल रहा था, साकिन पानी था। पत्थर उसने फेंका, मैंने सुनना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया।
کہتے پھر میں نے دنیا جہان کے مسلکوں کو سنا بھی پڑھا بھی، اور ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یار جو بات آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کسی جگہ یہ کہی ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے، آپ کی سیرت کا حصہ رہا ہے، کیونکہ آپ دین کی عملی شکل دے کے گئے ہیں۔ کہتے ہیں چلتے چلتے اللہ کا شکر ہے میں آج اپنا رزق حلال یوں کماتا ہوں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے، مگر میں اپنے عقیدے میں کلیئر ہوں، میرے اوپر کوئی اٹیک کرے، شیطانی حملہ کرے تو مجھے اندر سے چھٹی حص بتا دیتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اور یہ مزاج بنتا ہے اس کا جو کتاب اللہ اور خالصتاً سنت رسول اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وگرنہ بڑے بڑی دو نمبریاں ہو جاتی ہیں، دھوکے ہو جاتے ہیں، اور میٹھی سنتوں کے نام پہ بندہ زہر شرک کا اور کفر کا اور معلوم نہیں کیا کیا اپنے جزو بدن بنا لیتا ہے، اور اوپر سے مانتا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ادھر شیطان اٹیک کرتا ہے، ادھر ان کے سسٹم کا اندر جاگ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن اٹیک کر رہا ہے، اور وہ بچ جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، ہم سوئے ہوئے ہمارے اوپر پنکھا گرنے والا ہو، چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے، اچانک کھڑ کھڑ ہوئی اور ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم نے دیکھا بھی ہے، اور وہ لٹک رہا ہے اور ابھی تار سے لٹکا ہوا ہے، تو اٹھ کے بھاگنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ اپنوں کو ایسے رہنمائی کر کے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ دل میں ڈر رکھتے ہیں، اللہ والے ہیں، رب سے رجوع کر چکے ہیں، انابت کر چکے ہیں، توبہ کے لیے عرضی پیش کر چکے ہیں، درخواست دے چکے ہیں، التماس کرتے ہیں، اللہ آپ کو بچائے گا، رب کا وعدہ ہے، سسٹم اندر جگا دے گا، چھٹی حصہ آپ کو کہہ دے گی، اور یاد رہے کہ چھٹی حصہ وہی ہے، اور یہی سچ ہے جو آپ کے دل و دماغ پہ غالب ہو تو آپ غلط کرنے سے پہلے فوری جان جاتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے جو ہے وہ ہمیشہ ہم کنار رکھے، اس سے دور نہ رکھے۔ بھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں، اور یہ مثالیں مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، دونوں کے لیے ہیں۔ یہ سورہ انفال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یغشیکم النعاس امنۃ۔ انسان کو اگر ٹینشن میں نیند آتی ہے نا تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے پاس ایک جوڑا آیا، کہنے لگا سر میری بیوی میرے سے لڑتی رہتی ہے۔ میں نے کہا جی یہ زندگی کا حصہ ہے؟ کہتے نہیں یہ میرے سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئی۔ تو ہم نے اس سے پوچھا محترمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں انہوں جدوں بھی کوئی گل کہاں نا یہ ادوں سون لگ پیندا۔ میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی، کہندا جی ٹینشن ہی نہیں دیندی، مینوں ٹینشن چ نیند آ جاندی ہے۔ ٹینشن میں کچھ لوگوں کو موشن لگتے ہیں، کچھ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کچھ مزید جو ہے وہ ہیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے اوٹ پٹانگ حرکات کرنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو اونگ آ جائے اور نیند آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، وہ وقت یاد کرو جب شیطان پورے مکہ والوں کو اٹھا کے نکال لایا۔ کیسے نکالا ہم آگے پڑھتے ہیں، اور ادھر مومنوں کو آ کے نہ ڈرانے لگا، اوے تسی تھوڑے جے، تواڈے نال تے بچے نے تلواریں بھی نہیں، تیر بھی نہیں، آج تسی نہیں بچنا۔ لوگ اکٹھے ہو کے نکل آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے ایک تو امن سے تمہیں نیند دے دی۔ جو بندہ سویا ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے اٹھ کے کہنا ہے کی ہوا ہے، تو جو حادثے کو دیکھ رہا ہوتا ہے بسا اوقات حادثے سے نہیں مرتا، حادثے کے ڈر سے مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سین بیان کرتے ہیں، دشمن اکٹھے ہیں، تم پہ چڑھ دوڑے اور تم ریتلی جگہ پہ ہو، ہم نے بارش برسا کے ان کی جگہ کو پانی والا، کیچڑ والا کر کے ہم نے آسمان سے پانیوں کی رحمت بھی اتار دی، نیند اور اونگ کی بھی۔ دیکھیے تیر ادھر سے بھی گزر رہا ہے، ادھر سے بھی گزر رہا ہے، نظر آ رہا تو بندہ کبھی ایسے کرے کبھی ایسے، سویا ہوا گزر رہا ہے، جہاں سے گزر رہا ہے دیکھی جائے گی، سوئے ہوئے کو کیا پتا گولی کہاں سے آ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، بچانا تو اس نے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند دے دی، پانی اتار دیا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، ہم تمہاری راہیں بھی صاف کر رہے تھے، ذہن بھی صاف کر رہے تھے، دماغ بھی، نفسیات کو بھی پاکیزہ کر رہے تھے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان نے جو تمہیں ڈرا رکھا تھا نا،
ایسے ہو جانا ہے آج تم نے نہیں بچنا، 313 ہو، وہ اتنے ہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، مسلح ہیں، گھڑ سوار ہیں، اونٹوں پہ سوار ہیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو دھڑک دھڑک کے، گھبراہٹ کی نہیں بلکہ یکجا کر کے جما دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، جو شیطان نے ڈر پیدا کیے تھے ہم نے تمہارے قدموں کو جما دیا۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر شیطان اٹیک کرے قدموں کو جماتا بھی اللہ ہے، دل پہ ہونے والے اٹیک پہ دل کو ثابت بھی اللہ رکھتا ہے، خوف اور ڈر بھی رب دور کرتا ہے، امن اور چین کی نیند بھی رب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو نیند اڑ جاتی ہے نا ٹینشن میں، اگر نیند آئے تو رب کی طرف سے رحمت سمجھیے۔ اب آئیے دوسری طرف، اللہ دوسرا سین لیتے ہیں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا بلے ابو جہل، تیرے ورگا تو پورے علاقے چ حجاز چ ایڈا موٹا تو سیر ہی نہیں کسی دا ہے، موٹا سیر سرداراں دا۔ اور یہ جملہ بڑا مشہور تھا کہ جس کا سر بڑا ہو وہ سردار ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے ماشاءاللہ مشرق کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے سروں پہ 22 میٹر کی پگڑیاں باندھ کے سر بڑے کر کے ساتھ سردار لکھ لیا، ہم بھی بن گئے۔ کہنے لگا کہ یار ابو جہل تیرے پاس اتنی طاقت، اتنے لڑاکے، دلیر بہادر شیر، تیری شہرت، تیرا چرچا، تیری عزت، تیری آبرو، 1000 اتنی سواریاں، اتنے اونٹ، اتنی کمانیں، اتنے تیر، اتنے ترکش، اتنے تیرے پاس زریں، اتنی ڈھالیں، لڑنے والے اتنے لڑاکا، فوجی سپاہی تجربہ کار، ادھر کون ہے؟ ابو سعید خدری جیسا بچہ، عبداللہ بن عمر جیسا بچہ، ابن عباس جیسے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، وہ جو تمہاری کمر نہیں آتے وہ تمہارے سے لڑیں گے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، آج تم ہی جیتو گے، جیت تمہاری ہے، آج تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں ڈال سکتا، من الناس کوئی بھی۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اپنے شتونگڑوں کو لا کے نہ دکھانے لگا، یہ دیکھو یہ سارے تمہارے ساتھ لڑیں گے، لشکر دیکھو، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، دائیں بائیں سے باہر سے کوئی گھیرا ڈالے گا میں نہیں ڈالنے دوں گا، میں تمہارا ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا۔ انی جار لکم، میں تمہاری پناہ ہوں، میں دوں گا۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، نکص علی عقبیہ، بعض جگہ پہ تو یہ لفظ موجود ہیں، میں اس کے لیے کوئی مناسب تعبیر، بہرحال ہوا نکل رہی ہے، خارج ہو رہی ہے اور پچھلے پاؤں بھاگ رہا ہے، جب دیکھا نا سامنے، لے کے تو آ گیا لڑانے کے لیے، فوج بھی لے آیا، سامنے سے جب دیکھا تو پیچھے بھاگنے لگا۔ جب یہ بھاگنے لگا ابو جہل اینڈ پارٹی نے روکا، ہو بھائی تو کہتا تھا چاروں طرف سے گھیرا میرا ہوگا، آؤ، بھاگ کدھر رہا ہے؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ وقال انی بریء منکم، نہیں بھائی میرا سے تہاڈا کوئی تعلق نہیں، یہ جو تم لڑنے آئے ہو میں لڑنے نہیں آیا۔ او بھائی تو ایسے کہتا تھا، کہتا انی ارا ما لا ترون، میں تو سمجھا سی سامنے 313 یہ تو فرشتے آئے نا، یہ کاکے بچے تو ہیں نہیں، یہ تو کوئی اور پارٹی ہے، یہ سامنے سے لگنے والے شہاب ثاقب اور ڈنڈے اور درے اور یہ آگ، یہ میرے اوپر جو ابھی اٹیک ہونا ہے، بھاگتا ہوا بھاگا اور پیچھے کو گیا، پارٹی کو لا کے بیچ میں کھڑا کر دیا، اور وہاں کہتا ہے انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ یہ ہے شیطان، یہ ہے یار، پھنسا کے جو چلے جاتے ہیں نا، حق سے دور کر کے، گمراہ کر کے، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں 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 میں نے تو بس، اللہ تعالیٰ اس کا بھی سین کھینچتے آگے چل کے بتائیں گے۔ مالک الملک نے بہت کچھ کہا، قال یا بنی، یہاں واقعہ بیان کیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا تھا، اور بالخصوص اپنے بیٹے یوسف کو کہا تھا، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ جو خواب دیکھا ہے نا بھائی کو مت بتانا۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ چیز پیش کی، کیوں کی اس کو بھی ذرا سین دیکھیے، اپنی خواب نہیں بتانا بھائیوں کو،
فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، وہ تیرے لیے نا کوئی چکر چلا دیں گے، کوئی کاروائی ڈال دیں گے، کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے تیرا جینا محال کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ایسا واضح دشمن ہے جو بھائیوں کو بھائیوں سے چھوٹے چھوٹے مفاد پہ لڑا دیتا ہے۔ اور مفاد کتنا تھا؟ ابا یہ نال پیار بہتا کردا، اینو چومدا بہت ہے، اسی ایڈے ایڈے ہو گئے، ساری توجہ ہی کو نہیں ساڈا۔ اچھا ہم اس کو سجدہ کریں گے، خواب بھائی بٹا بیٹھے، جو ہوا وہ آپ نے سنا۔ اب یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد سورہ یوسف میں جس چیز کو میں لانا چاہ رہا ہوں وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے۔ دنیا گزر گئی، وقت بیت گئے، شیطان اپنے اٹیک کر چکا، اس کے شکنجے میں جو آنے تھے آ گئے، جن پہ پنجے اس نے ڈالے تھے ڈال لیے۔ قیامت کا دن ہے، پیچھے جہنم ہے، سامنے سے جہنم ہے، پیچھے سے فرشتے ہیں، اللہ کا عرش ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، جہنم حل من مزید حل من مزید کر رہی ہے، اور حساب و کتاب کا معاملہ آ گیا ہے۔ جو کہتے تھے نا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، خیر خواہ ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے تھے، یہ بھی آ گئے ہیں۔ حساب و کتاب بڑی امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے ہیں کہ اچھا وہ کہندا سی کہ میں تو انہوں نے فلانی جگہ تو ایئرپورٹ تو لے لاں گا۔ یہ ایجنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا 2 نمبر دھوکے دینے والے، ان سے بڑھ کے سبز باغ کوئی نہیں دکھاتا۔ ریئل اصل لوگ جو ہیں وہ ایسے زیادہ باتیں نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لے اگر آپ کا دل کرتا ہے، بسم اللہ، نہیں تو مارکیٹ ساری پڑی ہے۔ یہ گاہک کو بھاگنے جو نہیں دے رہا ہوتا نا، چپک رہے ہوتے ہیں۔ کمپنی والے لوگ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی منتیں کرتے ہوں، جو شہر سے گاڑیاں نکلتی ہیں، لیکن لاری اڈے پہ آ جائے، جنہوں نے راستے میں سواریاں بیچنی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہاکر بھی ان کے ہوتے ہیں، بلانے والے بھی آوازیں لگا لگا کے، اور بڑی مزے سے انٹریکٹ کرنے والی، لاہور ہے لاہور ہے، ایسے کہ جو ابھی یہ ماشاءاللہ جا جا کے تھک گیا ہے، کہہ کہہ کے، یہ پکی کمپنی کی کوئی جو ماشاءاللہ نمائندگی کر رہا ہے، اور سواری کہتی ہے میں تے 50 روپے دینے نے، واہ جی تسی 50 دے دیا جے، بہت صحیح، بہن والی گل کرو، بس بیٹھے ہیں۔ اب یہ بندہ نظر نہیں آیا، کرایہ لینے والا آ گیا، ہاں بس اس نے 50 دیے، کہتے خیر ہے نواں ہے، یار تسی کیا سی 50 کنے کیا سی، وہ بھئی آپ میں سے کوئی تھا، کیڑا سی، اس نے میرے سے وعدہ کیا تھا 50 لوں گا توڑ، او کوئی ہونا بھائی تینوں بھا گیا، مہربانی پتہ کرا پوچھ سواریاں نو کرایہ کنا ہے، دینا ہی دے نہیں تے تھلے لے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے، دنیا ہے، یہ ہے نمائندگی شیطان کی۔ کمپنی جھوٹ نہیں بولے گی، شریعت آپ سے جھوٹ نہیں بولے گی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محبوب اور آپ کی کمپنی اور آپ کے ساتھی اور آپ کے اصحاب جینون دین لے کے بیٹھے ہیں، لے کوئی نہیں رہا، ادھر ادھر ہاکروں کے ہاتھ پھنس کے جا رہے ہیں۔ آئیے سین دیکھیے، اپنے سب سے بڑے نمائندے کے پاس لے کے چلے گئے، وقال الشیطان لما قضی الامر، فیصلہ ہو گیا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مجرم ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈی ہے، یہ آوارہ ہے، اس نے نافرمانی کی تھی، یہ باغی بن کے آیا تھا، اور یہ بڑا جو ہے وہ خاص روپ میں جیسے دنیا میں بابا بن کے آتا ہے، سفید ریش لے کے آتا ہے، جاہل ہوتا ہے عالم کے روپ میں آتا ہے، ان پڑھ صوفی ہوتا ہے، ایک دائی اور مبلغ کے روپ میں آئے گا، خیر خواہ بن کے قسمیں اٹھا کے سر پہ قرآن رکھ کے، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ بڑا خوبصورت آج جملہ کسی نے لکھا، میں دیکھ رہا تھا، کہتا ہے آج زندگی میں پہلی دفعہ آنکھ کھلی ہے، میں نے ایک لیکچر سنا ہے، ساری زندگی لوگوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا اور بھڑکایا، اوہو یار یہ وہابی رسول اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، کہتا ہے میں ساری زندگی وہابی کو دنیا کے ہر بدترین جانور سے بدترین سمجھتا رہا، نبی کو بشر کہتے ہیں، کہتا ہے اس ظالم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر بشر ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، وہابی بول سکتا ہے، یہ نہیں بولتا، رحمان کی بات غلط نہیں ہوتی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
آنکھ دنیا میں کھول لے اچھا ہے، آئیے قیامت کو آنکھ کھولنے لگی ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہاں دنیا میں حق حق کے نعرے لگانے والے، یہ شیطان رب کے سامنے پھنسا ہوا ہے اور دربار میں سارے پھنسے ہوئے ہیں، فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا، وہ کہتے او بھائی تو کہتا ہے جنت چ جاواں گے سیدھے، یہ بابا جی لے کے جائیں گے، وہ پیر جی لے کے جائیں گے، وہ فقیر جی لے کے ان کے بیعت ہو جائیں، آپ یہ نہیں کریں، نمازیں نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، اسی کدے لئی ہیں، آؤ نا ادھر کہاں ہو؟ کہے گا جو رب نے وعدے کیے تھے وہ سچے ہیں، وہ وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہارے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے میں اپنے سارے وعدے واپس لے کے تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، میں تمہیں واضح کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، میں سچا نہیں ہوں، فاخلفتکم، میں نے وعدے کیے، میں اپنی وعدہ خلافی کر رہا ہوں، وما کان لی علیکم من سلطان، چاچو جی، تایا جی، بابا جی، او ہمسائے، او میٹھے، او بڑے اونچے لمبے چوڑے قد والے، کان عقل دل دماغ رکھنے والے، میں کدی کنوں پھاڑ کے تے تانوں شراب خانے نہیں سی کھڑیا، کدی میں انگلی پھاڑ کے تے زنا دے اڈے تے نہیں سی کھڑیا، میں نے آپ کو کبھی کسی کو تھپڑ مروانے کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں اس کے منہ پہ مروایا تھا، نہیں نہیں نہیں، میرے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تمہیں پکڑ کے جکڑ کے اٹھا کے باندھ کے مسجد سے دور کرتا رہا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو دوروں بہ کے اشارے کردا سا، آجو ادھر نہیں جانا، ادھر آؤ، میں نے دیکھا ہے کمپنی کی کوئی اصل دکانیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دوسری 2 نمبر بھی ہوتی ہیں، انہوں نے باہر بندے بٹھائے ہوتے ہیں، کمپنی والوں کو کیا ضرورت ہے، مال ہے کہ ٹھیک ہے جو آئے گا، وہ دوروں اشارے، پاجی ادھر آ جاؤ، باجی اینو آ جاؤ، 1 نمبر مال لینا جی ادھر آ جاؤ، جب لٹ جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں توڑوں ہو کے موڑا ہے، پھر کوئی ہمیں لے گیا، اب سنیے، کہتا ہے میں تو اشارے کرتا تھا، میں تو صرف کہتا تھا، لبیک تم خود کہتے تھے، چھالا مار دے اوندے سے ہو، مسجد کی طرف بھی تو رب بلاتا تھا، ادھر کیوں نہیں گئے تھے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تھی، کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے تو صرف اتنا اعلان بھی نہیں کروایا تھا، سرکس ہی لگی تھی نا، سارے چھڑ کے اتنے پہنچ گئے سے، کلب میں پہنچ گئے، مجرے پہ پہنچ گئے، سٹیج پہ پہنچ گئے، ڈانس کرنے پہنچ گئے، نائٹس کو آپ نے شراب شباب کباب کی نظر کر لیا، کدی مینوں بھی ویکھیا سے جے تواڈے نال کھاندیاں پیندیاں، میں تو تمہیں کہتا تھا، کرتے تم تھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، ملامت مجھے نہیں، میرے بارے میں نہیں کچھ بولنا، خبردار، مجھے نہ کچھ کہیں، اپنے آپ کو کہیں، اور آگے لفظ ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں تمہاری مدد نہیں، اور تم میری کوئی نہیں کر سکتے، مینوں نہ واجہ مارے ہو جو، خبردار میرا نام لیا تھا، آئے پشیماں ہونے والے کا پشیماں ہونا دیکھیے، کہاں جا کر کے قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمن، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، نتیجے کا دن، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں جو تمہیں کہتا رہا نا اور تم مجھے وہی سمجھتے رہے، میں آج انکار کرتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں، اللہ اللہ ہی ہے، کلہ ہی ہے، ہم نہیں کوئی شریک ہے، ہماری کیا ہمت، جو تم کہتے رہے تمہارے بولوں کا انکار، جو تم کرتے رہے تمہارے اعمال کا انکار، جو تم دیتے کھلاتے پلاتے لگاتے رہے تمہارے مال دولت جمع پونجی کا انکار، ان الظالمین لہم عذاب علیم، مجھے پتا تھا جو ظالم ہوتے ہیں نا، جو رب کے بن کے تم اللہ کے بندے ہو کے اللہ کے نہیں رہے، تم میرے کہاں ہو سکتے تھے، جاؤ دردناک عذاب چکھو، جاؤ، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، آج موقع ہے، قرآن بتا رہا ہے، رحمان سنا رہا ہے، منبر و محراب بول رہا ہے، کتاب زندہ ہے، گھر میں موجود ہے، ترجمہ میسر ہے، زندگی ابھی باقی ہے، دن بھی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، اور بات بھی باقی ہے، ابھی سے لوٹ آئیے، موقع ہے، اللہ واپسی پہ لوٹنا قبول کر لے، توبہ منظور کر لے،
اور بہکے ہوں کا بہکاپن، وہ کہتا ہے توبہ کر لو میں مان جاتا ہوں، منا کے تو دیکھ۔ جس کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں، کہاں جا کے چھوڑے گا؟ جہاں جا کے کہیں کہ رہیں گے نہیں، اس سے پہلے پہلے لوٹیے۔ اور یہی ٹاپک اتنے دن چلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن واقعتاً ہم بے اثر ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ شیطان نے میٹھا اتنا لگا دیا ہے کہ شوگر ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ آنے دے، ڈاکٹر لاکھ کہہ رہے ہوں، روکنے والے برے لگتے ہیں۔ یہاں بڑے سارے یار دوست ہیں، آپ کو روکیں گے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے، اس وقت تو برے لگیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کبھی یاد آئیں گے، اور جب یاد آئیں گے تو لیٹ ہو چکی ہوگی۔ ذرا جلدی کیجئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین خیر خواہی کا نام نہ ہوتا تو میں بھی بڑی میٹھی میٹھی سناتا، اور اگر دین صرف فزیشین کا نام ہوتا تو میں نسخے بتا بتا کے، کلیے بتا بتا کے صرف دعاؤں پر رکھ دیتا، دوا کی طرف نہ لے کے آتا۔ اور اگر شریعت سرجری نہ رکھتی کہ جو اعضاء ناکارہ ہو چکے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، تو میں کبھی بھی ایسے ٹاپکس نہ چنتا، میں بھی لوگوں کی داد لیتا۔ لیکن ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے۔ آپ میرے جسم کا اگرچہ حصہ تو نہیں ہے، لیکن وہ درد جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تھا، جہاں وراثت میں کتاب و سنت خالص ملی ہو، وہاں درد بھی ساتھ ملتا ہے۔ وہ تڑپ ایک ہی ہے کہ اللہ میرے تمام اس دنیا میں پیغمبر کے امتیوں کو کبھی بھی رسوائی نہ ملے، قیامت کے دن جگ ہسائی نہ ہو، اللہ تیری رحمت کا سایہ ہو، تیرے محبوب کا جھنڈا ہو، کوثر کے جام ہوں، ان کی شفاعت ہو، اور جنت کی مہمان نوازیاں ہوں۔ اس تڑپ کے تحت کچھ بیان ہو جاتا ہے، برا لگے تو برے نہیں ہیں، برا نہیں سوچتے، سوچنا ضرور، اللہ انشاءاللہ شاید سیدھے رستے پہ لے آئے۔ کچھ سوالات ہیں۔ ایک تو دعا کا ہے، بھائی نے کہا ہے کہ والدہ بیمار ہیں، بھائی حبیب الرحمان کی والدہ بڑے عرصے سے بیمار ہیں، گھر میں پریشانی بھی، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو رفع فرمائے، اور مہنگائی کے اس دور میں، غربت کے احوال میں چلنا جینا، سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے غیبی مدد فرمائے، والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ قاری ابراہیم صاحب بڑے دنوں سے بیمار ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، جامع بکر البنات کے جو سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو، بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑی ساری تکلیفیں تھوڑے وقت میں دیکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، آفتوں سے نجات کے لیے شریروں اور دشمنوں کے شر سے کوئی وظیفہ بتا دیں بھائیو۔ ایک تو بھی بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں ان کے سامنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ تیری ذات ان کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، تیرے کو کراس کر کے کون آئے گا؟ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اللہ ان کے جتنے شر، برائیاں میں جانتا ہوں نہیں جانتا، اللہ ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور جو رب کی پناہ میں آ جائے پھر اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک جمعہ وطر کے اوپر بیان کر دیں، کیونکہ وطر پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے، کوئی درمیان میں رفع الیدین کر کے، کوئی بند کر کے، کوئی ہاتھ اٹھا کے، کوئی رکوع سے بعد کر رہا ہے، تو چلے انشاءاللہ اس کے اوپر میں اگر پورا جمعہ نہیں تو کم از کم نیکسٹ ملاقات میں انشاءاللہ مجھے یاد دہانی کروا دیجئے گا، میں ذرا آخر میں وائنڈ اپ کر کے اس کو بیان کر دوں گا۔
والدین اپنی اولاد کو نماز کا کتنی بار کہہ سکتے ہیں، اور کاروبار میں پورا ساتھ دیتا ہے، نماز کا نہیں کہتے، اور کہتے ہیں ان کو پتہ ہے صحیح یا غلط کا، تو کیا ہے؟ ہاں یہی تو ہے، یہی تو فرق رہ گیا ہے۔ ہمیں بھی کوئی دین کے بارے میں کہے تو ہم کہہ دیتے ہیں تو اپنی قبر سے جانا، میں اپنی سے جانا، چاچا تایا اپنے کول رہے، ابا چپ رہے۔ دنیا میں نہیں کہتے یہ، یہاں کوئی کہہ دے خیر وہ جی چھڈو جی مقدر چاہو تو کر لوں، بڑا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے، وہ جی میرے نصیب میں نماز ہے ہی نہیں، روٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھ کے بڑا ایکٹیو ہو کے میں نے روٹی نہیں دیتی، مجھے پوچھا نہیں ہے، تو پھر پڑا رہے نا، مقدر میں ہوئی تو آ جائے گی، نصیبے میں ہوئی تو مل جائے گی۔ اگر ابا نے روک لیے تو پھر ابا برا کیوں بن رہا ہے؟ تو بھائی کہنا بنتا ہے، بار بار بنتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار بنتا ہے۔ ہمارا کام کہنا ہے مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مؤذن اذان نہیں روکے گا، کوئی نہیں آتا، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا حساب کتاب اس کے ساتھ ہے، ہمیں کہنے کا حکم ہے، کہا جائے گا۔ روکنے والے ٹوکنے والے جب تھے تو ہم زندہ تھے، ہمیں یاد ہے ہمارے ابو خان سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے تھے، جتنے مرضی تھکے ہوں، جتنے مرضی لیٹ سوئے ہو۔ آج کل تو اولادوں پہ ترس ہی بڑا آ رہا ہے نا، اچھا یار ہوں لیٹ سوتے، خیر ہے پڑھ لیں گے، اچھا یہ اپنے زندگی کے خود مالک نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، پوری توجہ، یہی دین ہے، یہی خیر ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر کرے، اللہ امت مسلمہ کے حالات بہتر کرے، بیماروں کو میرا مالک شفا دے، اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ علماء کرام کافی سارے بیمار ہیں، میں اپنے شیخ محترم کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی محسن اور پہلے ابتدائی استاذ فاضل مدینہ یونیورسٹی شیخ عبید اللہ صاحب تشریف فرمائے، بڑے عرصے سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ مولانا عبد الحنان صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے، مفتی جامعہ، اسی طرح دیگر ہمارے اساتذہ علماء کرام، جس گھر میں بھی اللہ بیماری ہے سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔